رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. درود پڑھ دیں محمد. معلوم ہے کہ کراچی کا موسم ٹھنڈا ہے لیکن یہ ذکر ٹھنڈا نہیں ہے. واہ واہ سلامت ہے قبلہ. واہ محمد واہ 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 بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے مجھے کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. کیا کہنے ہیں. واہ آپ اگر ساتھ دیں گے تو میں شہزادی کی کچھ فضائل آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا. مان اللہ. پروردگار عالم سے پہلے تو دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد قاری فصیح الحسن شیراز، ہمارے ضامن بھائی ناصر بھائی، حاضرین اور جتنے مومنین مومنات یہاں موجود ہیں اور اس بزم میں شریک ہیں، بحق محمد و آل محمد پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. الہی آمین. شہزادی سلام اللہ علیہا کی خاص عنایت ہم سب کے شامل حال فرمائے. الہی آمین. وارث زہرا کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آصف بھائی کی والدہ کے درجہ بلندی کے لیے عامر بھائی کی اقبال بھائی کی والدہ کی درجہ بلند کے لیے میرے ماں باپ میرے دونوں بھائیوں کے بھی درجہ بلند کے لیے امام زمانہ پڑھنا سلام اللہ علیہ آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. توجہ میری طرف رہے. میں فضائل پڑھوں گا کچھ تیزی کے ساتھ، جتنا ساتھ دیں گے اسی حساب سے میں پڑھ دوں گا. کیا کہنے کو میرے سلامت ہے. واہ واہ. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے کچھ فضائل اور مناقب شمع رسالت کے اور شمع اہل بیت کے پروانوں کے سامنے بیان کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان. کیا کہنے. کون بی بی؟ وہ بی بی کہ جو فخر آدم، کوثر خاتم، قلب و روح رسالت، اساس نبوت، ثمرہ بعثت، جوہر عبادت اور نقطہ اتصال رسالت و امامت ہے. وہ بی بی کہ جو ایسا آسمان عصمت ہے، توجہ میرے ساتھ رہے، ایسا آسمان عصمت کہ جس کے مطلع پر اللہ نے امامت کے 11 درخشاں ستارے نمودار کیے. واہ 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 واہ. وہ محور اور وہ مرکز ہے شہزادی کی ذات
کہ جس کے دائرے کی گردش میں حلم حسنی ہے، شجاعت حسینی ہے، عبادت سجادی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، معاصر باقری ہے، آثار جعفری ہے، علوم کاظمی ہے، حجج رضوی ہے، جود نقوی ہے، نقاوت نقوی ہے، جود تقوی ہے، نقاوت نقوی ہے، ہیبت عسکری ہے اور غیبت الہیہ مہدوی ہے۔ کیا کہنے سے سلامت رہے، واہ واہ۔ ایسا شجرہ طیبہ ہے شہزادی کی ذات، توجہ ایک لفظ پہ ہو، یہ خطابت نہیں ہے، عین آیات اور عین روایات ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسا شجرہ طیبہ ہے شہزادی کی ذات کہ جس کی اصلها ثابت، جڑیں ثابت ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، قرآن کی آیت ہے، اللہ بیان کر رہا ہے اس مثال کو کہ جس کی جڑیں ثابت، ایسا شجرہ طیبہ، ایسا پاک درخت ہے شہزادی کی ذات، ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں اور فرع آسمانوں میں ہیں، اور اس کے ثمرات کا سلسلہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات سے لے کر مہدی موعود تک کہ جن پر تمام انبیاء کی میراث ختم ہوتی ہے، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، جن کے وجود کی وجہ سے آسمان و زمین میں ثبات قائم ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اس صورت میں کائنات میں ظاہر ہو رہا۔ واہ 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 واہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کون بی بی؟ وہ بی بی کہ جس کی فضیلت کا اقرار اگر انبیاء نہ کریں ان کی نبوتیں منزل کمال پہ فائز نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک منزل کمال پر فائز نہیں ہوئی جب تک اس نے شہزادی کی محبت کا اور ان کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا۔ مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ انبیاء کی غدیر خم فاطمہ زہرا کی ولایت و محبت ہے۔ واہ 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 واہ۔ علی کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس حدیث میں چھٹے امام نے شہزادی کونین کی ولایت، ان کی محبت، ان کے فضائل کو بیان کیا کہ علی کی ولایت غدیر خم میں مکمل ہوئی، اور انبیاء کی ولایت اس وقت مکمل ہوئی، انہیں اس وقت نبوت منزل کمال پر ملی کہ جب شہزادی کی فضیلت اور ان کی محبت کا انہوں نے اقرار کیا۔ وہ علی کی غدیر ہے، یہ انبیاء کی غدیر ہے۔ واہ واہ واہ۔ خصوصی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ توجہ سب کے ساتھ ہیں۔ کون بی بی؟ وہ بی بی کہ جن کا ذکر جب پروردگار عالم نے سفر تکوین تورات میں کیا تو جناب ابراہیم کو خود پروردگار عالم نے، توجہ سب کے ساتھ رہے میرے، دیکھیں مطلب بہت اہمیت کا حامل ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بی بی کہ جن کے پہلے امام کی ہمسر اور 11 اماموں کی مادر ہونے کی خبر خود پروردگار عالم نے سفر تکوین تورات میں جناب ابراہیم کو دی، جن کا ذکر جب مکاشفات یوحنا میں ہوا تو اس عظیم علامت کے طور پر ہوا کہ جب وہ آسمان پر ظاہر ہوئی تو اس شان سے ظاہر ہوئی کہ آغوش میں آفتاب ہے، آغوش میں آفتاب ہے، قدموں تلے مہتاب ہے، اور سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے بچوں کی جنت
اس کے قدموں تلے ہوتی ہے. جس ماں کے قدموں تلے جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ہو اس ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. مل کر صلوات پڑھ دے محمد. حضرت شہزادی سلام اللہ علیہا کے مقام کو ہم نہیں درک کر سکتے. شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتم عن معرفتها. شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ فتم کہتے ہیں، فتام کہتے ہیں چھڑوانے کو. جو ساتھ ہے یا نہیں، چھڑوانے کو. لہذا فرمایا کہ فاطمہ. بہت سی روایتیں ہیں، میں ان میں سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے لأن الخلق فتموا عن معرفتها. اس لیے شہزادی کا نام فاطمہ ہے، صرف اس لیے ہے. انما کا لفظ لگایا، حصر کر دیا. فرمایا اس لیے ہے کہ مخلوقات کو، خلق کو شہزادی کی معرفت سے جدا کر دیا گیا. واہ 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 واہ. یعنی وہ مقام اور منزلت ہے کہ جہاں پر، لیکن لفظیں بہت اہم ہیں، توجہ سب کی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ لأن الخلق، نہیں فرمایا لأن الناس. ناس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، خلق کا لفظ استعمال ہوا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شہزادی کی معرفت اس اوج فضیلت پر ہے کہ جہاں نہ انسانوں کا گزر ہے، نہ جنات کا گزر ہے، نہ ملائکہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. شہزادی کی کما حقہ معرفت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ یا نبی ہو یا علی ہو. اس سے کم وہ کل کا مددگار، ہم کو بھی اس سے پیار، بولنارا ہے دری. السلام کی امام تمہارا بڑے تسلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں ایک روایت پڑھوں گا اور اس روایت کو پڑھ کے میں آپ کی زحمت تمام کروں. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان الحلم. دیکھیں پنجتن کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہاں جب پنجتن کی فضیلت رسول اللہ نے اپنے علاوہ سب کی فضیلت بیان کی، پنجتن میں سے آل ابا جو زیر قصہ آ گئے ان کی فضیلت کو رسول اللہ نے بیان کیا. فرمایا لو کان الرجل حلما، لو کان الحلم رجلا لکان علیہ. اگر حلم مرد بن جائے بردباری کی صورت میں، بردباری اگر مرد بن جائے تو کس کی صورت میں ہوگی؟ فرمایا علی کی صورت میں. حلم مجسم ہو جائے تو مولا کی صورت میں. پھر فرمایا لو کان العقل صورتا لکان الحسن. اگر عقل کسی صورت میں آشکار ہو جائے تو امام حسن کی صورت. عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے صلح کر لی اور صلح پہ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض امام حسن اور امام حسین پہ تو کرتے ہیں کہ ایک نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی. روایت میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ عین عقل کل عقل امام حسن مجتبی ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ آپ اس بات کو، صلح کو اس زاویے سے کیوں نہیں دیکھتے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی. اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ کس سے صلح کی کس سے جنگ کی. یہ کیوں کہتے ہیں امام حسن امام حسین نے جنگ کی، انہوں نے صلح کر لی ایک نے جنگ کر لی، ایک بیٹھ گئے ایک نے قیام کیا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے ان دونوں میں سے، توجہ ہے یا نہیں ہے، باپ نے صلح کر لی بیٹے نے جنگ کر لی. شیعوں پہ اعتراض کرنا آسان ہے، ہمیں جواب نہیں دینا، ہمیں خود سوال کرنا ہے. ہم منزل جواب میں نہیں، ہمیں تو خود سوال کرنا ہے. لہذا اگر عقل مجسم ہو جائے کسی صورت میں تو اسے امام حسن کی ذات کہتے ہیں. پھر فرمایا لو کان الحیاء صورتا حیئتا لکان الحسین. اگر حیا مجسم ہو کر آ جائے تو جس پیکر میں ڈھلے گی اسے حسین کہتے ہیں. اور زندہ آباد مرد آباد مرد آباد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے جو مسجد میں بیٹھے کھلے آسمان کے لیے جو بھی ان کی دعا ہے امام زمانہ مسجد زرا کے صدقے میں یہ جتنے مسجد میں بیٹھے سب کی دعا کی قبول کے لیے امام زمانہ مسجد زرا سلام علیہ آواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ سب کے ساتھ ہے. اگر علم بردباری مرد بنے تو علی کی صورت میں، اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن کی صورت میں، اگر حیا کسی پیکر میں ڈھلے تو اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکانا فاطمہ. اگر ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں، سارے خیرات کسی ایک ذات میں مجسم ہو جائیں اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں. اور یہاں رکے نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا بل ہی اعظم. تم سیدہ کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، سیدہ ان خوبیوں سے بڑھ کر ہے. واہ 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 کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا کہنے کو مل اس کو بلند ترین صلوات کہتے ہیں تو ایک آہستہ صلوات ہے. توجہ ہے حیدر بھائی، کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں بھائی. دیکھیں یہ تو حدیث ہے، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی اور مجھے باقی ہستیوں کا ذکر نہیں کرنا چونکہ شہادت جناب سیدہ کے عنوان سے مجلس اعزا ہے، لہذا شہزادی پہ گفتگو کرنی ہے. اب یہ خوبیاں اگر مجسم ہو رہی، پہلا لفظ کیا ہے، پہلا جملہ کیا ہے؟ اگر تمام خوبیاں، تمام خیرات، بھلائیاں، نیکیاں جو کچھ تصور کر سکتے ہو کہ کائنات میں جو خوبیاں ہیں اسی ذات میں مجسم ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. کس زمانے کی خوبیاں؟ ہمارے زمانے کی خوبیاں. توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب میں تیزی سے پیش کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہلکا مطلب ہے، نہیں، بھاری مطلب ہے. آپ اب ساتھ جس محبت سے سن رہے ہیں تو میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں. کیا ہمارے زمانے کی نیکیاں، رسول اللہ کے زمانے کی نیکیاں، مولا علی کے زمانے کی، انبیاء کے زمانے کی نیکیاں، ان کی امتوں کی نیکیاں یا ان کی اپنی نیکیاں؟ کس کے حسنات کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر زمانے کی نیکیاں، ہر امت کے بہترین لوگوں کی، ان میں جو بہترین ہیں وہ انبیاء ہیں، ان کی نیکیاں، عام بندے کی نہیں جو کبھی نیک ہے کبھی نہیں ہے، کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے، معصوم نہیں ہے لیکن نبی معصوم ہوتا ہے. 1,24,000 انبیاء، یعنی 1,24,000 انبیاء کی خوبیاں اگر کسی ذات میں مجسم ہو تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. آپ نے مطلب کو بہت آسانی سے لے لیا، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. اب اس کو ایک اور انداز سے دیکھیے. دیکھیں اگر ساری خوبیاں تمام انبیاء کی مجسم ہو تو کس کی ذات میں؟ شہزادی کی ذات میں. اور اب مولا کائنات کے متعلق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في مناجاته والى عیسی في سنته والى ایوب في صبره وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى يَحْيَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى سُلَيْمَانَ فِي بَهْجَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، نوح کی فہم و فراست کو دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی روش اور ان کی مناجات کو دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی سنت اور ان کی روش کو دیکھنا چاہتا ہے، ایوب کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، یحییٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، سلیمان کی عظمتوں اور ان کی سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہے. اس پر لازم ہے کہ کس کو دیکھے؟ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. اب سمجھ میں آئی بات کہ تمام انبیاء کا رخ یا علی کی ذات میں ہے یا سیدہ کی ذات میں، یا یہ رخ علی کے رخ میں نظر آئے گا یا فاطمہ زہرا کے رخ میں نظر آئے گا. سرکار آواز ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. آسمان کے لیے جو بھی اسلام کی مادہ گرامی شہزادی خاتون جناب کے مسجد میں
اللہ صلی علی محمد وآل محمد. مولا سلامت رکھے آپ کو. توجہ میرے ساتھ رہے, میں نے مطلب کو ختم کر دیا. یہاں تک تو یہ سمجھ میں آیا, پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا نا, لو کان الحسن شخصا, اگر خوبیاں مجسم ہو نبیوں کی تو سیدہ بنے. لیکن اللہ کے حبیب یہاں خاموش نہیں ہوئے, بلکہ آگے ارشاد فرمایا بل ہی اعظم, سیدہ اس سے بڑھ کر ہیں. واہ واہ واہ, سیدہ اس سے بڑھ کر ہیں. اب اگر آپ ہمارے بعض ایسے دوستوں کی طرح ہو گئے جو 2 + 2 = 4 کرتے ہیں, تو اب تو آپ کیا کہیں گے؟ بات مشکل ہو گئی ہے نا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی سے بڑھا دیا آپ نے, بڑے غلو کرتے ہیں آپ, واہ واہ, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس کو اس رخ سے نہ دیکھیں, 2 + 2 = 4 نہ کریں, اس کو اس رخ سے دیکھیں کہ دیکھیں اگر بل ہی اعظم کو سمجھنا ہے تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کبھی بھی کسی روایت کو سمجھنا ہو تو اگر آخر روایت کو سمجھنا ہے تو صدر روایت کو دیکھیں, اول روایت کو دیکھیں, اور اگر اول روایت کو سمجھنا ہے تو آخر روایت کو دیکھیں. بات واضح ہو جائے گی. جو ان کا کلام ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو غور و فکر کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اب اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ بل ہی اعظم, سیدہ اس سے بڑھ کر ہیں, تو کیسے سمجھیں؟ پہلے جملے کو دیکھیں. پہلے جملے میں کیا فرمایا؟ لو کان الحسن. حسن یہ اردو والا حسن نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں خوبصورت, نہیں, حسن کا مطلب ہے خوبیاں. یہ خوبیاں اگر مجسم ہو جائیں, یہ پہلا جملہ ہے, اگر اس کو سمجھ لیا دوسرا جملہ خود بخود سمجھ میں آئے گا. بل ہی اعظم, سیدہ اس سے بڑھ کر ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جو لفظ ہے استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ لو کان الحسن, حسن کا لفظ استعمال ہوا. اب اگر اس کو سمجھنا ہے کہ کیسے سیدہ افضل ہیں تو سمجھیں کہ اسی حسن سے حسن ہے, واہ واہ واہ, اسی حسن سے حسین ہے, اور اسی حسن سے محسن ہے. ہائے ہائے, جناب محسن کی فضیلت آ گئی یا نہیں آئی؟ اسی حسن سے محسن ہے, اور اسی حسن سے زینب یعنی باپ کی زینت. باپ کی زینت کب ہوتا ہے؟ جب حسن ہو, خوبی ہو. جب تک خوبی نہ آئے باپ کی زینت نہیں بن سکتا. اسی حسن سے زینب و ام کلثوم بھی ہے. اب سمجھ میں آیا بل ہی اعظم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ان میں بھی کوئی حسن ہے, ان میں بھی کوئی خوبی ہے, تو وہ سیدہ کی وجہ سے ہے. وہ ماں ہے, یہ بچے ہیں. واہ واہ مل واہ, کر صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. ایک اور بلند صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی 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 زیرہ کا شور, علی علی حسین کا بابا, علی علی حسین کا بابا, علی علی سب مل کے بولو, علی علی سب مل کے بولو. علی علی. اے نعرہ کی قبولیت کے لیے جو ساتھ پڑھتے ہیں, جو بھی سلوات بیٹھتے ہیں, سب کی سلوات کی قبولیت کے, نماز کی جلدی قبولیت کے لیے امام زمانہ پسند تیرا سلام علیہ آواز بلند کر سلوات. صلی علی محمد وعلی. میر انیس کہتے ہیں, شعر ضائع نہیں کیجیے گا, اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو, اوصاف میں سب خلق, یہ اوصاف ہی تو خوبیاں ہیں. اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو, زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو, نہ بیاں ہو. گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال عیاں ہو, تو شاہد مذموم پس پردہ ہی نہاں ہو. واہ واہ واہ, جس طرح سے حیراں ہے بشر, جس طرح سے حیراں ہے بشر حمد خدا میں. توجہ ہے, بعض لوگ پہنچ گئے. جس طرح سے حیراں ہے بشر حمد خدا میں, عاجز ہے اسی طرح سے زہرا کی ثنا میں. واہ واہ واہ, صلوات پڑھ دے محمد والے. سرکار طالب علیہ السلام پر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. کی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, تعلیم میں اضافے کے لیے امام زمانہ پسند تیرا سلام علیہ آواز بلند کر سلوات. چھوٹا سا طالب علم ہوں میں, کوئی عالم نہیں, چھوٹا سا طالب علم. نہیں, کچھ اللہ فضیلتیں سلامت. ہیں شہزادی کی آج تک
कायनात पे आश्कार नहीं हुई है। हदफ यही है कि जनाब सैयदा के जो फ़ज़ाइल हैं, मौला अली के फ़ज़ाइल पे तो सब नारा लगाते हैं, लेकिन कोई इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल पे नारा लगाए, कोई जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल पे नारा लगाए, बस यही हदफ है मेरा। और बात पहुँच जाए, नारा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बात करें? पहुँच बात पहुँच क्या सहमत नहीं। मैंने ज़हमत तमाम कर दी। हसन का हुस्न सैयदा के नेकियों से, भलाइयों से। इसी को अगर देखना है तो इस तरह देखें कि हसन आफरी हैं फातिमा, हुसैन आफरी हैं फातिमा, मोहसिन आफरी हैं फातिमा। सादात पे जो जुल्म हुआ है ये कम नहीं। अगर इस मुसीबत को समझना है तो इस तरह समझें कि इस वक्त जो कायनात में जितने सैयद हैं सबको पुरसा देते हैं उनकी माँ फातिमा ज़हरा का, और जो सैयद नहीं हैं उनके लिए भी तो माँ ही का हुक्म रखती है। बेशक बेशक, बिल्कुल सच। लेकिन इतना याद रखें कि सादात पे जो जुल्म हुआ, जितनी नस्ल है ये दो इमामों से, इमाम हसन इमाम हुसैन से। और अगर जनाब मोहसिन भी होते तो कितनी नस्ल होती। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो सैयदा पर हुआ, जनाब मोहसिन को शहीद किया गया। यानी अगर आप देखें तो 1/3 सादात को वहीं शहीद कर दिया गया। लिहाजा ये शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है जनाब मोहसिन की। खुद सैयदा जब इसका मरसिया पढ़ती हैं तो बाबा की कब्र पे आके कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मसाइब और वो पहाड़ टूटे मुसीबत के कि अगर रोशन दिनों पे पड़ जाते वो तारीक रातों में बदल जाते। आपने आसानी से सुन लिया, मुझे नहीं मालूम कि ये मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर इसको समझना है तो इस तरह से समझें कि छठे इमाम के दौर में एक शख्स इमाम की खिदमत में खुरमे लेकर आया, और जब खुरमे लेकर आया इमाम को बहुत पसंद थे वो खुरमा। मौला तनाउल फरमाने लगे, अपने चाहने वाले से कहा तुम भी खा लो। एक मरतबा वो कहता है कि मैं बाजार में एक ऐसा मंजर देख कर आया हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। मौला ने सवाल किया, ए चाहने वाले तूने बाजार में क्या देखा? कहता है आपकी एक चाहने वाली सैयदा की कनीज बाजार से गुजर रही थी। गुजरते हुए एक मर्तबा ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, सैयदा के दुश्मनों पे उसने लानत की। जैसे ही उसकी जबान से जुमले अदा हुए, साथ में शुरते खड़े थे, उन्होंने पकड़ के उसे मारना शुरू किया और मारते हुए दारुल इमारा की तरफ लेकर गए। जैसे इस बात को छठे इमाम ने सुना, आपको अल्लाह मस्जिद सैला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल होंगे, छठे इमाम का मकाम है, जो गए हैं वो जानते हैं। उस मकाम पर इमाम तशरीफ लेकर आए तय्युल अर्ज करके, और वहां उस वक्त तक मुसल्ले पे इबादत करते रहे, दुआ करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, जब तक उस बीबी को छुड़वा नहीं लिया। अब समझ में आया, एक इमाम से बर्दाश्त ना हो सका, मैं कहूँगा हाय अली पे क्या गुजरा होगा, क्या मुसीबत गुजरी होगी। अरे चलता हुआ दरवाजा जब सैयदा पर गिरा होगा, सैयदा ने आवाज दी होगी, अली को नहीं फिजा को, ऐ फिजा मुझे संभालो या फिजा खुजीनी अजरुकुम अल्लाह। बाज़ उलमा बयान करते हैं ऐसे मौके पर अपने बेटे मेहदी को पुकारा और फरमाया, ऐ मेहदी अदरिकनी, मेरी मदद को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने मसाइब तमाम कर दिए, आपके गिरिए की आवाजें बुलंद हो गई। परवरदिगार आलम से ये दुआ करते हैं, छठे इमाम सजदे में, बारे लाहा उन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जो हमारी मुसीबत में बुलंद होती है। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा पर जो मुसीबत आई है, अगर उसको समझना है तो इस तरह से समझे कि सातवें मौला आका अल्लाह के हबीब की जो वसीयतें हैं वो रसूल अल्लाह की वसीयतें रावी के सामने बयान करते हैं। जब रावी के सामने वो रिवायतें बयान करना शुरू की, एक एक करके रावी की रिवायत, एक एक करके रसूल अल्लाह की वसीयत को बयान किया। मगर एक मर्तबा वो वक्त आया कि जब
सातवें इमाम ने मसाइब को बयान, वसीयतों को बयान करते हुए इस वसीयत को रसूल अल्लाह की बयान किया कि अल्लाह के हबीब ने अपने असहाब से वसीयत की थी कि ऐ मेरे सहाबियों, ये जो फातिमा का दरवाजा है ये मेरा दरवाजा है, फातिमा का घर मेरा घर है। बस इस बात को याद करना था, इस वसीयत को याद करना था। फबका अबुल हसन तबीला, रिवायत कहती है सातवें इमाम धाड़े मार के बुलंद आवाज से देर तक रोते रहे और फिर आगे कुछ ना बोल सके। बस एक मर्तबा यही कहा, उतिका वल्लाह हिजाबुल्लाह, उतिका वल्लाह हिजाबुल्लाह, उतिका वल्लाह हिजाबुल्लाह। खुदा की कसम, हिजाबे खुदा दरे सैयदा की हुर्मत का पास न रखा गया। मगर अज़ादारे जानते हैं जब सैयदा पर वो जलता हुआ दरवाजा गिरा, फिजा को मदद के लिए पुकारा। एक मर्तबा जैसे ही अफाका हुआ, आंखें खोल के एक सवाल किया, अली कहाँ है? अरे बताया फिजा ने, अरे उन्हें मस्जिद लेकर गए हैं। सैयदा न जाने किस तरह उठी, अपने आप को संभाला, मस्जिद में आई और ये फरमाया, ऐ जालिमो, मैं अपने बाल परेशान कर दूंगी, मेरे वारिस को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। सलमान कहते हैं जैसे ही सैयदा की जबान से ये जुमले अदा हुए, मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हो गई, इतनी बुलंद हो गई कि मैंने देखा कि अगर कोई घोड़ा चाहे इसके अंदर से गुजर जाए तो गुजर सकता था। मगर जैसे ही सैयदा ने इस बात को कहा, जालिमों ने अबुल हसन को छोड़ दिया। मगर मैं कहूँगा सैयदा, आपने अपने इमाम को बचा लिया, अपने वारिस को बचा लिया, मगर हाय करबला, हाय सानिए ज़हरा, अपने वारिस को बचाना चाहती थी, अपने इमाम को बचाना चाहती थी। दिल्लाए ज़ैनबिया तक आए, मगर भाई ने इशारा किया, बहन पलट जाओ। अब जो दरे खैमा से देखा तो क्या देखा, अलाक़त ज़ुबे अल हुसैन बे करबला, अलाक़त क़ुतिल अल हुसैन बे करबला की निदा आ रही है। अब जो देखा तो क्या देखा, वारिस सानिए ज़हरा का सरनों के नेज़ा पर। परवरदिगार इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। दुआ सेहत की दरख्वास्त है अमीर बेगम, वालदा बाकर भाई, हाजरीन में जो बीमार हैं, उनके मुताल्लिकीन में जितने भी मुल्तमिस ने दुआ मौला बीमार करबला के सदक़े में सबको सेहत आजिला और कामिला अता फरमा। दुआ कमेटी जामिन भाई, नासिर भाई के साथी और कारी साहब की परवरदिगार आलम तौफीक़ात खैर में, हाज़रीन की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इस कलील से ज़िक्र को शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का अपनी बारगाह में इस ज़िक्र को कबूल फरमा। इस ज़िक्र के सदक़े में हाज़रीन की दिली मुरादों को पूरा फरमा, सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। बारिल्लाह दुनिया भर में जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात आबाद हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जनाब सैयदा और इमाम ज़माना की ख़ास इनायत हम सब के और हाज़रीन के शामिल हाल फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदा के, हमें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के, हमें कोई गम न दे सिवाय गमे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में करार फरमा। मौला के क़ल्ब मुतहर को इस ज़िक्र से और हमसे राज़ी फरमा।